بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسانی غلطی ہیومن ایرر کی وجہ سے جتنے بھی ہوائی جہازوں کے حادثات دیکھنے میں آئے ہیں ان میں سب سے بڑی تعداد پائلٹ کی غلطی سے ہونے والے حادثات کی ہے۔ اے بلو 202 مارگلہ اسلام آباد کی پہاڑیوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گئی۔ حادثے کی وجہ انسانی غلطی، پائلٹ مسٹیک۔ PIA 8303 ایبس 321 کراچی ایئرپورٹ کے قریب ایک آبادی پر گر کر تباہ ہو گئی۔ حادثے کی وجہ پائلٹ کی غلطی۔ آج میں دنیا بھر میں ہونے والے تباہ کن مہلک حادثات کی تحقیقاتی رپورٹس میں سے 5 مہلک ترین پائلٹس کی غلطیاں آپ کے سامنے رکھوں گا جو ان حادثات کا باعث بنی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایویشن کی دنیا میں ہر روز کچھ نیا ہی ہوتا ہے۔ چاہے ہوائی جہاز جتنے بھی بہترین ہو جائیں، ماڈرن ہو جائیں، انہیں اڑانے والے پائلٹس کیسی کیسی مہلک غلطیاں کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، مس کمیونیکیشن اور کوارڈینیشن فیلئر۔ کئی حادثات کی وجہ دی جانے والی ہدایات کا غلط سمجھنا ہے۔ بعض اوقات گراؤنڈ پر کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ پائلٹ نے ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی ہدایات کو غلط سمجھا اور ریڈ بیک بھی غلط کیا۔ ایئر ٹریفک کنٹرولرز کو ATC کی زبان، جسے ہم ایئر ٹریفک کنٹرول فریزولوجی کہتے ہیں، بولنے کی زبردست ٹریننگ دی جاتی ہے۔ سٹینڈرڈ طریقہ کار کے مطابق جب بھی ایئر ٹریفک کنٹرولر پائلٹ کو کوئی انسٹرکشن دیتا ہے تو قانون کے مطابق پائلٹ اس کا ریڈ بیک کرتا ہے، یعنی وہ انسٹرکشنز کو ریپیٹ کرتا ہے، جسے سن کر ایئر ٹریفک کنٹرولر کنفرم کرتا ہے کہ پائلٹ نے جو انسٹرکشن سن کر کاپی کی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اب یہ نظام تو موجود ہے، لیکن غلطی کیسے ہوتی ہے؟ کنٹرولر کی وائرلیس ٹرانسمیشن بہت کمزور تھی۔ پائلٹ نے کوشش کر کے اپنی طرف سے ٹھیک کاپی کیا اور ریڈ بیک بھی کر دیا، لیکن خراب ٹرانسمیشن کے باعث کنٹرولر بھی ٹھیک ریڈ بیک نہ سن سکا اور یہ فرض کر لیا، ایزیوم کر لیا کہ پائلٹ نے ٹھیک ہی کہا ہوگا۔ پائلٹ ریڈ بیک کر رہا تھا، اس نے مائک پریس کیا ہوا تھا، اس دوران کسی دوسرے ہوائی جہاز نے بھی مائک کا بٹن دبا دیا اور پائلٹ کی گفتگو کا کچھ حصہ کٹ گیا، جس کا علم پائلٹ کو بھی نہ ہوا۔ جہاں کسی پائلٹ یا کنٹرولر نے یہ فرض کیا یا ایزیوم کیا کہ ٹھیک ہی کہا ہوگا، وہیں گڑبڑ ہو چکی ہوتی ہے۔ اسپین کے ٹینریف ایئرپورٹ پر رن وے پر KLM اور پین ایم کے بوئنگ 747 ہوائی جہازوں کے درمیان ہونے والا تباہ کن حادثہ وجہ یہی تھی۔ دنیائے ایویشن کا یہ بدترین حادثہ تھا اور یہ دونوں جمبو جیٹ مسافر بردار ہوائی جہاز رن وے پر ایک دوسرے سے ٹکرا کر تباہ ہو گئے۔ انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن جب ان حادثات کی تحقیقاتی رپورٹس کا جائزہ لیتی ہے تو بعض اوقات وہ پائلٹس اور کنٹرولرز کے درمیان ہونے والی گفتگو میں الفاظ کا رد و بدل کر دیتے ہیں، جو دنیا بھر میں فوراً امپلیمنٹ ہو جاتا ہے۔ یہ گفتگو میں ابہام اور کنفیوژن ختم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مثلاً پہلے ایئر ٹریفک کنٹرول کی گفتگو میں 2 الفاظ ہوتے تھے، نیگیٹو جس کا مطلب تھا نہیں اور افرمیٹو جس کا مطلب تھا ہاں۔ ایک حادثے کی وجہ یہ بنی کہ ٹرانسمیشن کا شروع کا حصہ بلاک ہونے کی وجہ سے غلطی نہ پکڑی جا سکی اور دونوں الفاظ کا اختتام ایک ہی جیسی آواز والے لفظ ٹیو کے ساتھ ہوا اور حادثہ ہو گیا۔ اس کے بعد انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن نے افرمیٹو کو بدل کر صرف افرم کر دیا تاکہ غلطی کا امکان ختم ہو جائے۔ اس طرح کے حادثات اگرچہ بہت المناک ہوتے ہیں، لیکن ہمیں سیکھ کر بہتری کی طرف جانے کا موقع بھی فراہم کرتے ہیں۔ ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی ٹریننگ کا اہم ترین حصہ سٹینڈرڈ ایئر ٹریفک کنٹرول کی گفتگو کا سیکھنا ہے۔ اس میں کسی قسم کی خامی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ میں اپنے کیریئر میں 20 سال سے زیادہ ایئر ٹریفک کنٹرولرز کا انسٹرکٹر رہا ہوں، الحمدللہ۔ میرا سب سے اہم کام اور زور ایئر ٹریفک کنٹرول سٹینڈرڈ گفتگو سکھانے پر ہوتا تھا اور ہم پائلٹس کی طرف سے بھی کی جانے والی نان سٹینڈرڈ گفتگو کو پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے تاکہ پائلٹس کو بھی کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ یہ مس کمیونیکیشن اور مس کوارڈینیشن کاکپٹ میں موجود عملے کے آپس میں گفتگو کے دوران بھی ہو سکتی ہے، جو تباہ کن ہوتی ہے۔ نمبر 2، لاس آف سچویشنل اویئرنیس۔ بعض اوقات پائلٹس اپنے ارد گرد کے ماحول کا ادراک کھو بیٹھتے ہیں۔ ایسا عموماً اس وقت ہوتا ہے جب پائلٹس بہت سٹریس میں ہو، مثلاً وہ خراب موسم میں پھنسے ہوئے ہیں یا کوئی ایمرجنسی ہینڈل کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں پائلٹس غلط فیصلے کر سکتے ہیں، جس میں غلط بلندی یا فلائٹ پاتھ شامل ہے، جس کے نتیجے میں ٹھیک ٹھاک فلائی کرتا ہوا ہوائی جہاز زمین یا پہاڑی سے ٹکرا گیا۔ اس کی ایک سب سے بڑی اور المناک مثال ایئر بلو 202 کا حادثہ ہے۔ پائلٹ کی غلطی سے ہوائی جہاز مارگلہ کی پہاڑیوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔
इसे हम CFT कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन भी कहते हैं, यानी ठीक ठाक जहाज जाकर पहाड़ से टकरा गया। नंबर 3, SOPs स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स पर अमल ना करना। बहुत से हादसात की वजह SOP पहले से तयशुदा तरीक़ाकार चेकलिस्ट वगैरह से हट जाना है, जिसके नताइज खौफनाक होते हैं। इसमें एमरजेंसी प्रोटोकॉल्स का पूरा ना करना, चेकलिस्ट कंप्लीट ना करना, कॉकपिट में बजने वाले अलार्म्स को नज़रअंदाज कर देना और हवाई जहाज़ में पैदा होने वाली ख़राबी पर गलत रिस्पांस शामिल हो सकता है। मसलन एक हवाई जहाज़ लैंड करते हुए उस वक्त क्रैश कर गया जब पायलट्स एक वार्निंग लाइट को अटेंड करने में इतने महव थे कि वो हवाई जहाज़ के बाकी इंस्ट्रूमेंट्स को ठीक तरीके से मॉनिटर ना कर पाए और उन्होंने ये नोट ना किया कि जहाज़ का ऑटो पायलट डिसएंगेज हो चुका है और हवाई जहाज़ अपनी बुलंदी आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहा है। फिर अचानक हवाई जहाज़ बुलंदी कम होते हुए ज़मीन से टकराकर तबाह हो गया। नंबर 4, पायलट्स की नामुकम्मल और गैर मेयारी तरबियत। बाज़-औक़ात नाकाफ़ी तरबियत या ना तजर्बाकारी भी हादसात का बायस बनती है। पायलट जदीद हवाई जहाज़ के ऑटोमेटेड सिस्टम्स को पूरी तरह और तेज़ी से हैंडल ना कर पाया या उसे पूरी तरह पता ही ना था कि फ़्लाइट कंप्यूटर्स को कैसे हैंडल करना है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भोजा एयरलाइन के बोइंग 737 के क्रैश की एक वजह यह भी थी कि पायलट ने इस हवाई जहाज़ की जदीद वर्जन पर सिमुलेटर ट्रेनिंग नहीं की थी और वो ज़रूरत पड़ने पर सिस्टम ऑपरेट ही ना कर सका। पायलट का तेज़ और ठीक रिस्पॉन्स बहुत अहम होता है। नंबर 5, फ़ैसले की गलती। पायलट से होने वाली गलतियों में गलत फ़ैसले भी शामिल हैं। ओवर कॉन्फिडेंट पायलट या फिर टेंस सूरत हाल में अंडर प्रेशर पायलट्स बाज़ औक़ात ख़राब मौसम से बचने के लिए गलत फ़ैसला कर लेते हैं या ईंधन से मुतालिक मिस कैलकुलेशन कर लेते हैं या फिर बाज़ औक़ात हवाई जहाज़ को उसकी लिमिट से बाहर उड़ाने की कोशिश करते हैं और हादसात का शिकार हो जाते हैं। इन गलतियों की वजह से होने वाले हादसात हमें याद दहानी करवाते हैं कि बचने का रास्ता सिर्फ मुसलसल ट्रेनिंग, बेहतरीन क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट और प्रोसीजर्स को फॉलो करने में ही है। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस के बारे में अपडेटेड रहें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपका सफ़र बखैर हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।